سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ نواز شریف کو لاہور میں استقبالیہ دیا جائے گا، یہ کہنا تھا سابق وزیر اعظم کا. جی بالکل. آج لندن میں ہونے والے نون لیگ کے مشاورتی اجلاس کا احوال جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز مرتضیٰ علی شاہ سے. مرتضیٰ، یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آ جائیں گے؟ جی یہ فیصلہ فائنل ہو چکا ہے کہ 21 اکتوبر کو سابق وزیر اعظم نواز شریف پاکستان میں لینڈ کریں گے. 20 تاریخ کو وہ یہاں سے، ابھی تک کا جو پلان ہے اس کے تحت 20 تاریخ کو یہاں سے یو اے ای جائیں گے، اور اس کے بعد جو نیکسٹ یعنی 21 اکتوبر کو ان کی لاہور میں لینڈنگ ہے. اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا آج سے 1 مہینہ قبل جیو نیوز پہ ہم نے خبر دی تھی کہ نواز شریف مڈل آف اکتوبر آ رہے ہیں، اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ شاید وہ اس حوالے سے یہ خبر درست نہیں ہے. لیکن آج ہمیں جو ایک میٹنگ ہوئی تھی یہاں پہ جس میں جو پارٹیسپینٹس تھے وہاں پر اس میں نواز شریف بھی موجود تھے، ان کی فیملی کے دیگر لوگ، اور شہباز شریف بھی موجود تھے، سلیمان اور نواز شریف کے جو بیٹے ہیں وہ بھی. وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف کو پاکستان میں انہوں نے لینڈ کرنا ہے، اور پریپریشن شروع ہوئی. اور جب ہمارے پاس انفارمیشن پہنچی پھر میں نے شہباز شریف صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے تصدیق کی کہ یہ جو 21 اکتوبر کی ڈیٹ ہے یہ اب فائنل ہو چکی ہے، اور نواز شریف اب تقریباً 4 سال کے بعد وہ پاکستان واپس پہنچ رہے ہیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ مرتضیٰ تفصیل دینے کے لیے. سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے سیاسی طنز کا جواب دے دیا. کہا الیکشن سے نہیں بھاگ رہے، 90 دن میں الیکشن کے لیے تیار ہیں. جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں میزبان حامد میر کو انٹرویو میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ صدر الوی کو الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں، اور انہوں نے الیکشن کی تاریخ دی تو یہ بدنیتی ہوگی. پرویز خٹک اور محمود خان سے متعلق مولانا فضل الرحمان نے انہیں ناقابل اعتبار قرار دیا. مولانا فضل الرحمان نے ان کے ساتھ انتخابی اتحاد کے امکان کو مسترد کر دیا. کہا سندھ میں جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور نون لیگ سے اتحاد ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی سے نہیں. آج آپ الیکشن اور 90 دن کی بات کر رہے ہیں، ہم بالکل کل الیکشن کرا دیں، ہم کل بھی تیار ہیں. اچھا، لیکن سوال بنیادی یہ ہے کہ کیا الیکشن کرانے کے لیے ہم سپریم کورٹ کو اجازت دے دیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ وہ ہمیں شیڈول دے گا؟ کیا ہم الیکشن شیڈول کے لیے صدر مملکت کو یہ اختیار دے دیں کہ وہ ہمیں شیڈول دے گا؟ یا اس کے لیے الیکشن کمیشن بذات خود ایک ادارہ ہے؟ اس کے بعد اس گورنمنٹ نے، جس میں پیپلز پارٹی جو ہے دوسری بڑی قوت تھی، ہم تو بہت پیچھے تھے نا جی، وہ تو دوسری بڑی قوت تھی جی، انہوں نے نئی مردم شماری کی بنیاد پر الیکشن کرانے کا فیصلہ کر لیا. اگر صدر عارف الوی صاحب کل پرسوں تک الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں تو کیا یہ آپ کے لیے غیر نہیں ہوگا؟ ہاں، غیر نہیں ہوگا، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا. وہ صدر مملکت ہے، وہ الیکشن کمیشن کا ذمہ دار نہیں ہے. وہ ان کا یہ کہنا ہے جی کہ ٹھیک ہے، الیکشن ایکٹ 2017 میں پچھلی پارلیمنٹ نے ایک ترمیم کر کے الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے، لیکن آرٹیکل 48 کی جو سب کلاس 5 ہے اس کے تحت یہ اختیار ابھی تک میرے پاس ہے. بدنیتی کی بنیاد پر ہوگا. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ پرویز خٹک اور محمود خان ناقابل اعتبار ہیں؟ ناقابل اعتماد ہے جی. اچھا، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے پارٹی کے اندر جو فیصلہ کیا ہے میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہ اب میں اس پہ کتنا ٹرسٹ کروں، کیوں کروں، کیسے کروں. یہ جو سندھ میں ہم سن رہے ہیں کہ جی ڈی اے اور ایم کیو ایم اور جے یو آئی اور مسلم لیگ نون، بالکل ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتا ابھی تک تو جو ہمارے زیادہ تر رابطے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیں. مولانا فضل الرحمان کا تفصیلی انٹرویو آپ دیکھ سکیں گے پروگرام کیپٹل ٹاک میں آج رات 8:05 پر. پروگرام میں بلیٹن میں دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ملک میں اس وقت کسی ایک کے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ ہے، لیکن ہر کسی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور یہی ان کا اعتراض ہے. سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گرد دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا. کیا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور چیئرمین پی ٹی آئی کو اندازہ نہیں تھا کہ جن دہشت گردوں کو آباد کیا جائے گا ان کو کراچی پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ کیا جو جنرل فیض صاحب تھا اور جو عمران خان صاحب تھا یا جو بھی اس پلان میں انوالو تھے، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اگر وہ سابق ٹی ٹی پی، سابق القاعدہ کو میرا فاٹا کے علاقے میں پھر سے آباد کریں گے تو کتنا دیر لگے گا؟
ان کو ہمارا کراچی پہنچنے تک 2-3 شخص یہ فیصلہ کر سکے کہ قوم کے دشمن کو وہ معاف کر سکتے ہیں پارلیمان سے پوچھے بغیر, عوام سے پوچھے بغیر. اگر آپ ایسے کام کریں گے تو پھر یہ مسئلے ہوں گے جیسے آج کل چترال میں ہو رہا ہے. اور جو لوگ اس غلط فیصلے میں انوالو تھے, اگر وہ سیاستدان, تو پاکستان کے عوام ان سے احتساب کریں گے, ہم ان کا احتساب کریں گے. اگر وہ کسی اور ادارہ میں تھے تو وہ ادارہ آپ ان لوگوں کا احتساب کرو کہ یہ کیسے ہوا اور کیسے ہوا. یہ بتائیے کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے کلیئر ہے, کیونکہ جو عمران خان ہے وہ جیل کے اندر ہے, میاں نواز شریف روٹ سے باہر ہے, تو کیا آپ نہیں, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کسی کے لیے. کسی ایک کے لیے تو ہے, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, اور یہی میرا اعتراض ہے. کالعدم ٹی ٹی پی کا اہم کمانڈر بادشاہ خان افغان صوبے پکتیکا میں ہلاک ہو گیا. بادشاہ خان پکتیکا میں بارودی سرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہوا. دہشت گرد بادشاہ خان کالعدم تنظیم کے مفتی نور ولی کا دست راست اور انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھا. بادشاہ خان پاکستانی فورسز پر دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی ملوث تھا. کراچی پولیس میں بڑے پیمانے پر تبادلے اور تقرریاں کی گئی ہیں. شہر کے بیشتر تھانوں کے ایس ایچ اوز کو ہٹا دیا گیا ہے. تفصیل جانیں گے نمائندہ جی نیوز راہیل سلمان سے. راہیل, کیا ہو رہا ہے, کیوں تبدیلیاں تقرریاں ہو رہی ہیں؟ جی وجہ دیکھیں, یہ ایک روٹین کی فارمیلٹی ہے جو کہ پوری کرنی ہوتی ہے, اور جس طرح سے اپر لیول پہ ساری چیزیں ہوئیں, آئی جی سندھ تبدیل ہوئے, اس کے بعد آئی جی کراچی اور مختلف زون کے ڈی آئی جیز تبدیل ہوئے, اسی کے ساتھ ساتھ اب شہر بھر کے ایس ایچ اوز بھی چینج ہونا شروع ہو گئے. اس وقت جو فہرست جاری کی ہوئی ہے سندھ پولیس کے حکام کی جانب سے 97 افسران و اہلکار ہیں جو انسپیکٹر سب انسپیکٹر رینک کے افسران ہیں. ان کا تبادلہ کر دیا گیا, جن میں سے بیشتر جو وہ کراچی شہر کے ایس ایچ اوز ہیں جن کی سیٹس اس وقت خالی کر دی گئی ہیں. ان ایس ایچ اوز کو ہٹا کر ان کو دوسرے ضلعوں میں رپورٹ کرنے کا کہا گیا ہے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اب ان کی جگہ خالی ہونے کے بعد نئے ایس ایچ اوز کی تعیناتی کا بھی سلسلہ اب شروع ہو جائے گا. کراچی پولیس میں یہ روٹین کے تبادلے ہیں. اس سے پہلے آئی جی سندھ تبدیل ہوئے, جبکہ مختلف زون کے ڈی آئی جیز بھی تبدیل ہو چکے ہیں. اور اب ٹھیک ہے, بہت شکریہ سلمان. راہیل سلمان ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمیں ایس ایچ اوز کی تبدیلیوں سے متعلق آگاہ کر رہے تھے. کراچی کے علاقے گلشن حدید میں اسکول پرنسپل کی جانب سے خواتین سے مبینہ زیادتی کے کیس میں 2 متاثرہ خواتین کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے. نمائندہ جیو نیوز امین انور ہمارے ساتھ ہیں. امین, کیا بتایا ان متاثرہ خواتین نے؟ جی بالکل, جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر کی عدالت میں 2 متاثرہ خواتین نے ضابطہ فوجداری کی سیکشن 164 کے تحت اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے, اور دونوں خواتین نے عدالت کو یہ بتایا ہے کہ ملزم نے انہیں ملازمت کا جھانسا دیا اور وقتاً فوقتاً بلا کر اپنے دفتر میں ان کے ساتھ زیادتی کی, اور جس کی اس نے ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی. اور جب انہوں نے اس بارے میں اس سے پوچھا تو ملزم نے انہیں رقم دے کر چپ کرانے کی کوشش کی. خواتین کا یہ کہنا تھا کہ وہ گھریلو مسائل کی وجہ سے پریشان تھی, اسی وجہ سے وہ کسی کو بتا نہیں سکی. لیکن اب جب ملزم گرفتار ہوا ہے تو انہوں نے پولیس سے رابطہ کیا اور اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے. انہوں نے کہا کہ ملزم نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ اس کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, اور اگر انہوں نے کسی کو بتایا تو وہ وائرل کرے گا. صحیح, بہت شکریہ امین تفصیل دینے کے لیے. نیپرا اتھارٹی نے ڈسکوز کی بلنگ میں بے ضابطگیوں کا نوٹس لے لیا ہے. بلوں میں تضادات اور دیگر مسائل پر ڈسکوز کی کارکردگی جانچنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. تفصیلات جانیں گے نمائندہ جیو نیوز سیف الرحمان سے. جی سیف الرحمان. جی بالکل, نیپرا کو کافی جو صارفین کی شکایت موصول ہو رہی تھی. سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ جو ان کی جو ریڈنگ ہے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ کوئی فکس نہیں ہے. اس کے علاوہ جو میٹر ریڈر جب ان کی بلنگ لیتا ہے ان کی جو پکچر آتی ہے وہ میچ نہیں کرتی اور وہ پڑھی بھی نہیں جاتی. اس کے علاوہ کچھ صارفین نے اوور بلنگ کی شکایت کی تھی, جس پر اتھارٹی نے نوٹس لیا تھا. تمام جو سی ای او سے ان کو طلب کیا تھا, اس میں سے کچھ آج سی ای او جو تھے وہ اتھارٹی کے آفس ہے اور کچھ آن لائن حاضر تھے. تو انہوں نے بتایا جو کنسرن جو متعلقہ افسران ہیں اور اہلکار ہیں جو اس معاملے میں ملوث پائے گئے ہیں ان کے خلاف ایکشن لے لیا گیا ہے. تو اس حوالے سے نیپرا نے بھی اپنی ایک کمیٹی قائم کر دی ہے کہ اس حوالے سے 1 مہینے میں رپورٹ پیش کی جائے, جس کے بعد جو ذمہ داران ہوں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. جی بہت شکریہ سیف الرحمان آپ کا.
یہی نہیں، بجلی چوروں کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ سیکرٹری پاور راشد لنگڑیال نے کہا ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ 7 سے 12 ستمبر تک 369 بجلی چور گرفتار ہو چکے۔ 6 دنوں میں بجلی چوروں کے خلاف 2380 مقدمات درج کیے گئے۔ بجلی چوری کے 6215 کیسز پکڑے جا چکے ہیں۔ مجموعی طور پر بجلی چوروں کو 44 کروڑ 10 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ جرمانوں کی مد میں 16 کروڑ 20 لاکھ روپے وصول کیے جا چکے ہیں۔ آل پاکستان انجمن تاجران کی سپریم کونسل کے چیئرمین نعیم میر نے کہا ہے کہ کاروباری مافیاز کے خلاف جاری آپریشن کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی اور گیس چوروں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ لاہور میں دیگر تاجر رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس میں نعیم میر کا کہنا تھا کہ آئی بی پیز کی پچھلی 2 دہائیوں سے جاری لوٹ مار کو بے نقاب کیا جائے۔ نعیم میر کا کہنا تھا کہ ڈالر کی غیر قانونی خرید و فروخت میں ملوث بینکوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ صرف الیکشن کرا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، عدل پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ کسٹم حکام کے اثاثوں کی چھان بین کروا کر آمدن سے زائد اثاثے ضبط کیے جائیں۔ نعیم میر کا کہنا تھا کہ مافیاز پر FIR درج کرنا کافی نہیں، صدارتی آرڈیننس لایا جائے، خصوصی عدالتیں بنا کر 90 روز میں مافیاز کے مقدمات کے فیصلے سنائے جائیں۔ اور اب ایک اہم سروے، 41% تاجر مہنگائی، 18% بجلی کے بلوں سے پریشان، حکومت سے ریلیف کا مطالبہ، 9% کا پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کرنے، 8% کا روپے کی قدر کنٹرول کرنے کا مطالبہ، جبکہ 7% نے سیاسی استحکام کے لیے نگراں حکومت سے اقدامات کرنے کا کہا۔ گیلپ پاکستان نے بزنس کانفیڈنس انڈیکس کی دوسری سماہی کی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں 550 سے زائد کاروباری شعبوں کی آراء کو شامل کیا گیا۔ مہنگائی، کھانے پینے کی اشیاء کی بڑھتی قیمتوں اور بجلی کے بلوں میں اضافے کو کاروباری افراد نے اپنا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا ہے، جس کا فوری حل وہ نگراں حکومت سے چاہتے ہیں۔ اس بات کا انکشاف گیلپ بزنس کانفیڈنس انڈیکس 2023 کی دوسری سماہی کی رپورٹ میں ہوا، جس میں 550 سے زائد کاروباری شعبوں کی آراء کو شامل کیا گیا۔ سروے میں 41% تاجروں نے مہنگائی اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کو اپنا سب سے اہم مسئلہ کہا، جس کے بعد 18% نے بجلی کے بلوں میں اضافے پر پریشانی کا اظہار کیا اور حکومت سے ریلیف مانگا۔ 9% نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کرنے، 8% نے روپے کی قدر کنٹرول کرنے، 7% نے سیاسی استحکام لانے، 5% نے ٹیکس کم کرنے، 3% نے حکومتی پالیسیز میں ہم آہنگی لانے، 3% نے بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے، 2% نے درآمدی ڈیوٹی کم کرنے، 2% نے کاروباری افراد کو ریلیف دینے، 1% نے کرپشن ختم کرنے، 1% نے مؤثر برآمدی پالیسی بنانے، 1% نے امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے، جبکہ 1% نے ہنرمند افرادی قوت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نگراں حکومت کو اقدامات کرنے کا کہا۔ سروے میں 6% افراد ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں، حکومت سارے فیصلے درست لے رہی ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے سوال پر 69% تاجروں نے لوڈ شیڈنگ ہونے کا کہا، البتہ 31% نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کا بتایا۔ لوڈ شیڈنگ کے دورانیے پر 22% نے دن میں 3 گھنٹے بجلی جانے کا کہا، 17% نے 2 گھنٹے، 16% نے 5 سے 6 گھنٹے، 13% نے 4 گھنٹے، 12% نے 1 گھنٹے سے زیادہ، 8% نے 8 گھنٹے سے زیادہ، جبکہ 6% نے 7 سے 8 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہونے کی شکایت کی۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہونے کا مینوفیکچرنگ کے شعبے سے 75%، جبکہ خدمات کے شعبے سے 67% تاجروں نے کہا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں جماعت اسلامی کراچی کی وفد کی سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس مقبول باقر سے ملاقات ہوئی۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ملاقات میں بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات منتقل نہ ہونے اور کے الیکٹرک کے کنڈا مافیا کے ساتھ گٹھ جوڑ پر بات ہوئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے یقین دلایا کہ بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات کی منتقلی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ بلدیاتی نظام کے مکمل فعال ہونے سے ہی لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیے طارق ابو الحسن کی رپورٹ۔ حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں جماعت اسلامی کے وفد نے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر سے CM ہاؤس میں ملاقات کی۔ حافظ نعیم نے میڈیا کو بتایا کہ پیپلز پارٹی منتخب بلدیاتی نمائندوں کے بجائے اختیارات منظور نظر سرکاری افسران کے حوالے کر گئی ہے، جس سے عوامی مسائل حل نہیں ہو رہے۔ ڈیولوشن آف پاور یعنی کہ تمام اختیارات سیاسی، انتظامی اور مالیاتی وہ نچلی سطح پر منتقل ہونے چاہیے، یعنی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ یا کارپوریشن، اس کا ٹاؤن کا عملہ ٹاؤن کے ماتحت ہونا چاہیے، اس کا UC کا عملہ UC چیئرمین کے ماتحت ہونا چاہیے۔ اختیار اس کو کہتے ہیں کہ UC چیئرمین اپنی UC میں موجود واٹر بورڈ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور جتنے بھی محکمے ہیں
ان کو کام نہ کرنے پر ہٹا بھی سکتا ہو, ہائر کر سکتا ہو, کسی کو فائر کر سکتا ہو اور ٹرانسفر اور پوسٹنگ کر سکتا ہو اور مالیاتی اختیار ہو. حافظ نعیم نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ کے الیکٹرک نے شہریوں کی زندگی مشکل کر دی ہے. کنڈا سسٹم میں کے الیکٹرک خود ملوث ہے. سرجانی ٹاؤن میں کے الیکٹرک کی 30 PMTs میں کنڈا سسٹم چل رہا ہے. غریب آبادیاں یا کم آمدنی والی آبادیاں ہیں, اس میں یہ کہتے ہیں کہ کنڈے پہ اس لیے چلانا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے انفراسٹرکچر پر, ٹرانسمیشن پر پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتے اور وہ پیسے بچا کر مافیاز کے ذریعے سے ٹھیکیداری نظام چلاتے ہیں. اس میں قانونی کنڈا کا نظام بھی بنایا ہوا ہے اور غیر قانونی کنڈے کا نظام بھی بنایا ہوا ہے. تو براہ راست اس پورے عمل میں مجرم کے الیکٹرک ہے. حافظ نعیم نے وزیر اعلیٰ پر زور دیا کہ نگراں حکومت عام انتخابات کے لیے غیر جانبدار افسران کا تقرر کرے. ترجمان وزیر اعلیٰ ہاؤس کے مطابق ملاقات میں وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے یقین دہانی کرائی کہ بلدیاتی نظام کو مستحکم بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے, جبکہ وہ جماعت اسلامی کی شکایت کے الیکٹرک کو اپنی ہدایت کے ساتھ ارسال کریں گے. کیمرہ مین سرور رضا کے ساتھ طارق ابوالحسن, جیو نیوز, کراچی. اور اب آپ کو بتائیں کہ 27ویں اوپن چیف آف نیول سٹاف گولف چیمپئن شپ کل سے کراچی میں شروع ہوگی. PNS کارساز میں ہونے والی پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ 27ویں چیف آف نیول سٹاف گولف چیمپئن شپ کل سے کراچی گولف کلب میں شروع ہوگی, جس میں 600 سے زائد گولفرز ایکشن میں ہوں گے. چیمپئن شپ میں پروفیشنلز, جونیئرز, ویٹرن سمیت 8 کیٹیگریز کے مقابلے ہوں گے. ہول ان ون کو انعام میں قیمتی گاڑی دی جائے گی. چیمپئن شپ کی انعامی رقم 1 کروڑ 11 لاکھ روپے پر مشتمل ہے. کمانڈر کراچی ریئر ایڈمرل محمد سلیم کا کہنا تھا کہ چیمپئن شپ 1995 سے قومی گولف سرکٹ کا بڑا ایونٹ بن چکا ہے. پاکستان میں ایشین ٹور گولف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں.